السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل تھراپی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گونوریا، جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں آتا ہے، اور یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ جو اس سے پہلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ تھی ہیپاٹائٹس پارٹ 1 سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز۔ گونوریا آلسو ناؤن ایز دا کلیپ اور ڈرپ، اس کو ہم کلیپ اور ڈرپ بھی کہتے ہیں۔ یہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں آتا ہے، کازڈ بائی دا بیکٹیریم نیشیریا یا گونوریا۔ اس سے پھیلتا ہے۔ اٹ primarily spreads through unprotected sexual contact with an infected person۔ یہ سیکشول کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے وداؤٹ کنڈمس، یعنی انٹرکورس کرنا، اس سے یہ بیماری پھیلتا ہے۔ اب اس کی ہم علامت کی اگر بات کریں، سمٹمز کی بات کریں، میل کو یہ علامات ہوتا ہے: پینفل یورینیشن، پس لائک ڈسچارج اینڈ سوولن ٹیسٹیکلز۔ جو ٹیسٹیکولر اسکروٹم ہے اور ٹیسٹس کا سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وومن کو کیا علامات ہوتا ہے؟ وومن کو بھی پینفل یورینیشن ہوتا ہے، ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے جس کو ہم لیکوریا بھی کہتے ہیں، اور ویجائنل بلیڈنگ بھی ہوتا ہے بٹوین پیریڈز کے درمیان۔ اب اس کی کمپلیکیشنز: untreated gonorrhea can lead to serious health problems such as pelvic inflammatory disease، PID ہو سکتا ہے، infertility and increased risk of HIV transmission، HIV بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی کمپلیکیشن ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈائگنوسس کی۔ یورین آری ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ الٹراساؤنڈ ایبڈومن اینڈ پیلوس۔ اور اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹک استعمال کر سکتے ہیں، سیفیکزائم اور سیپروفلاکساسین یا نورفلاکساسین۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میٹرونیڈازول یعنی فلیجل ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے۔ انشاءاللہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پارٹ 3 میں ہم سفیلس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔